اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت مدین میں ہوئی۔ مدین ایک قبیلے کا نام ہے اور اسی قبیلے کے سبب بستی کا یہ نام مشہور ہو گیا۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا اور ان کی نسل کو اہل مدین کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کتورہ کے بطن سے تھے اور اسی لیے یہ خاندان بنی کتورہ کہلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ جگہ بحیرہ کلثم کے مشرقی کنارے اور عرب کے شمالی مغرب میں شام سے متصل حجاز کے آخری حصے میں واقع تھی۔ حجاز سے شام، فلسطین اور مصر کے سفر کے دوران قبیلہ مدین کی اس بستی کے کھنڈرات دکھائی دیتے ہیں، جبکہ مدین نام کا ایک شہر آج بھی شرقی اردن کی بندرگاہ معان کے قریب موجود ہے۔ قرآن کریم میں تذکرہ۔ قرآن کریم میں حضرت شعیب اور ان کی قوم کا تذکرہ 11 مقامات پر آیا ہے۔ قرآن کریم میں اسے اہل مدین، اصحاب مدین اور اصحاب ایکہ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اصحاب مدین اور اصحاب ایکہ ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں یا یہ دونوں الگ الگ قبائل ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ دونوں بستیاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور مدین بڑی شاہراہ پر آباد تھیں۔ سورۃ الحجر۔ اصحاب ایکہ ایک بدوی قبیلہ تھا۔ عربی میں ایکہ ان کے سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں پر مشتمل گھنے جنگلوں میں جھنڈ کی شکل میں بکثرت ہوتی ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ایکہ ایک درخت کا نام ہے جس کی قبیلے کے لوگ پوجا کرتے تھے، چنانچہ اس نسبت سے اہل مدین کو بھی اصحاب ایکہ کہا گیا ہے۔ بہرحال اکثریت کی رائے یہی ہے کہ یہ دونوں قومیں ایک ہی قبیلے اور ایک ہی نسل سے تعلق رکھتی تھیں اور قوم شعیب علیہ السلام کہلاتی تھیں۔ قوم شعیب علیہ السلام کے عیوب۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے، ان کی دعوت کا مشترکہ مقصد حقوق کے بے احسن طریقے سے ادائی کی تعلیم عام کرنا تھا۔ قرآن کریم میں قوم شعیب علیہ السلام کے 3 طرح کے عیوب کا تذکرہ ملتا ہے۔ نمبر 1، وہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے اور وہ درختوں کی پوجا کرتے تھے۔ نمبر 2، بیپار میں بے ایمانی اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ نمبر 3، راستوں میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتے، لوگوں کے اموال چھینتے اور گنڈا ٹیکس وصول کرتے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں گنڈا ٹیکس کی بنیاد قوم شعیب علیہ السلام نے ہی رکھی تو یہ بے جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اصلاح اور توحید کی دعوت کے لیے انہی کی قوم کے ایک نیک اور سچے انسان حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ سورۃ الاعراف۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔